مومن کا اصل ہتھیار وہ دعا ہی ہے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر بھی ہر انسان اپنی حفاظت کے لیے مختلف خطرات اور مختلف قسم کی بلاؤں سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور اپناتا ہے، اور اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام اور کوئی نہ کوئی اس کے لیے ضرور کوئی محنت اور جدوجہد کرتا ہے۔ لیکن بندے مومن کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہتھیار دیا ہے، جو سب سے مضبوط آپ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کے لیے ایک قلعہ ہے، مومن کی دفاع کے لیے ایک مضبوط فصیل اور دیوار ہے، وہ دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا ارشاد ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ بنیادی طور پر جو عبادت ہے، عبادت کا اصل مفہوم ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی لاچاری کو ظاہر کرنا۔ تو فرمایا کہ اس کا جو مغز ہے، اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ ہے دعا، یعنی دعا کے وقت انسان اپنی وہ بیچاری اور اپنی مجبوری اور اپنی بے کسی اللہ کے سامنے وہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ اس سے کوئی اور مانگے تو اس کو برا لگتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے، میرے سامنے دست سوال دراز کرے۔ جیسے قرآن کے اندر ہے کہ نحن فقراء، کہ ہم وہ فقیر ہے، ہم اللہ کے مقابلے میں عاجز ہے، ہم اللہ کے مقابلے میں بے کس ہے، لاچار ہے۔ تو اپنی لاچاری، اپنی مجبوری، اپنی حاجت اللہ کے سامنے انسان رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور دعا کا اگر قرآن حکیم کے اندر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو اسلوب ہے، اس کا جو سٹائل ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ بنیادی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے اس ہستی جس سے ہم دعا مانگنے لگے، جس کے سامنے ہم دست سوال دراز کرنے لگے، اس کی عظمت، اس کی ثنا، اس کی شان و شوکت بیان کی جائے۔ اس کے بعد انسان وہ اپنی پھر حاجت اللہ کے سامنے رکھے۔ جیسے حدیث کے اندر اس کا اصول ہی بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد انسان اپنی جو بھی حاجات ہے، اپنی ضروریات ہے، اپنا جو بھی اس کے من کے اندر ہے، جو مانگنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کبھی بھی اپنے لیے شر نہ مانگو، یہاں تک کہ اگر تم بہت زیادہ بھی مجبور ہو جاؤ تو کبھی موت کی دعا نہ کیا کرو، اللہ سے ہمیشہ خیر و عافیت کی دعا کیا کرو۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ ہم آپ سے ہدایت اور عافیت اور وہ غنا، یعنی سب سے وہ ہم بے پرواہ ہو جائے اور تیری ہی جناب میں ہم حاضری دے۔ تو اس کی تلقین اور تاکید فرمائی گئی۔ المیہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر دعا کو ایک رسم بنا دیا گیا۔ دعا کو اصل میں دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بس اوقات ہم بہت لمبی لمبی دعائیں یاد کر لیتے ہیں، ہم اس کو پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ یعنی جیسے ایک بچہ ماں سے مانگتا ہے، وہ چمٹ کر بھی مانگتا ہے، وہ رو کر بھی مانگتا ہے، اور وہ جو کچھ اس کے پاس کوئی حربہ ہو سکتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، اپنی ماں سے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان وہ اللہ کے ساتھ چمٹ جائے۔ جیسے ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ مدینہ کے اندر بہت خشک سالی تھی، بارش بالکل کافی وہ دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا غالباً یہ واقعہ ہے۔ تو وہ تھوڑے سے مدینے سے باہر نکلے مضافات کی طرف، تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور کوئی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے ریگستان کے اندر، اس صحرا کے اندر۔ تو اس نے فوراً وہاں پر وہ پانی سے وہ اس کے پاس کچھ بچا کچا پانی تھا، اس سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ مجھے آپ سے بارش چاہیے اور مجھے ابھی چاہیے، میں یہاں سے نہیں اٹھ کر جاؤں گا جب تک آپ بارش نہ برسا دے۔ اور حضرت عمر یہ منظر اور یہ نقشہ دیکھتے رہے، اور وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی بارش کے اثرات نہیں ہے، آسمان کے اوپر کوئی بادل نہیں ہے۔ کہتے وہ نوجوان دعا مانگتا رہا، روتا رہا، اور گویا وہ اللہ کے دامن رحمت کے ساتھ چمٹا ہوا کہ اللہ میں نے نہیں جانا واپس، مجھے بارش چاہیے۔ اور فرماتے کتنے میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا
اور چند لمحوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا زبردست موسلادھار بارش ہوئی اور ہم بھیگتے ہوئے گھر واپس پہنچے، تو اس تیقن کے ساتھ اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اور اس جو ہے نا وہ ایک ٹرسٹ اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ ہاں واقعتاً مجھے اللہ سے یہ چیز ملنی ہے۔ اگر دل کے اندر وہ اعتماد، وہ بھروسہ اور وہ توکل علی اللہ نہ ہو تو پھر دعائیں محض پڑھنے کی حد تک رہ جاتی ہے۔ آج ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، ان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ تو دعا تو وہ ہو جو دل سے نکلے اور ڈائریکٹ جو ہے نا پرواز کرتے ہوئے جو نا عرش الہی تک پہنچے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ اس کے اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مظلوم کی وہ جو آہ ہے اس کے دل سے نکلتی ہے۔ تو آج بھی اگر ہماری آہیں ہمارے دلوں سے نکلے تو یقیناً اللہ کی طرف سے شرف قبولیت ضرور جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی جب میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے کہ میں کدھر ہوں، میں کتنا قریب ہوں یا کتنا دور ہوں، تو فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بالکل تمہارے قریب ہوں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا جو نا تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے واقعتاً اس طرح مانگے جیسے مانگنے کا حق ہے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کوئی مشکلات نہیں ہے۔ جتنی ہماری دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہے، یعنی مال کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں دعا کتنا مؤثر ہتھیار ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ میرے بچے بہت زیادہ شرارتی، بہت زیادہ بدتمیز تھے، مجھے کوئی جو ہے نا وہ طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان کو سمجھاؤں۔ کسی نے مجھے کہا تم ان کے لیے دعا جو ہے نا وہ مانگنا شروع کرو، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتی کہ میں نے دعا مانگنی شروع کی ہر نماز کے بعد اپنی اولاد کی یعنی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مہینے بعد ہمارے گھر کوئی آیا تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ آپ کے وہ بچے تھے جو ہم نے مہینے پہلے دیکھے تھے، یہ تو انہوں نے تو گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا، آج یہ بڑے شریف النفس اور بڑے ماشاءاللہ صالح جو نا بچے نظر آتے ہیں۔ تو عورت کہتی کہ میں نے کہا کہ یہ اور کچھ نہیں ہے، میں نے صرف اللہ سے مانگا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ان بچوں کو جو نا نیک اور صالح بنا دیا۔ تو ہم بس اوقات اسباب کے اوپر چلے جاتے ہیں، اس مسبب الاسباب کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اسباب اختیار ضرور کرنے چاہیے، لیکن اعتماد اور توکل اسباب کے اوپر نہیں بلکہ اس مسبب الاسباب کے اوپر ہونے چاہیے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني